بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ اولاد کے لیے ہے۔ اولاد کے لیے سورۃ مریم کا ایک طاقتور وظیفہ ہے جو صرف آپ نے 5 دن کرنا ہے۔ آج کل بے اولادی کا مسئلہ عام ہو چکا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر بے اولاد جوڑے کو اولاد نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ میں جسے چاہے اولاد دوں، جسے چاہے بیٹیاں دوں اور جسے چاہے بیٹے۔ تو اولاد اور رزق 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے اختیار میں ہیں، لیکن دوا اور دعا 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہیں۔ ہر چیز کو جو اللہ پاک نے بتائی ہیں اس طریقے پر عمل کیا جائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ آیات میں شفا ہے، قرآن پاک کی ہر آیات میں شفا ہے۔ تو اللہ پاک نے کچھ صورتیں ایسی رکھی ہیں جو خاص مقاصد کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں سے سورۃ مریم بھی ایک ایسی ہی صورت ہے جو بے اولاد بھی پڑھ سکتے ہیں، اولاد والے بھی نیک اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، جس کی بیٹیاں ہیں وہ بیٹوں کے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ مختلف وظائف کے لیے پڑھا جا سکتا ہے سورۃ مریم کا وظیفہ۔ کافی لوگوں نے یہ وظیفہ آزمایا ہے اور انہیں اس وظیفے کے توسط سے اللہ پاک نے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی۔ سورۃ مریم میں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے کہ کیسے اللہ پاک شوہر کے بغیر بھی اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شوہر کے بغیر ہی اولاد سے نوازا، اور ان کے بیٹے جو پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی نبی آئے اس دنیا میں۔ اللہ پاک نے اپنا معجزہ دکھایا، اور اسلام میں حضرت مریم علیہ السلام کا مقام بہت زیادہ ہے کہ ان کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا گیا اور ان کے لیے ایک پوری سورت اتاری گئی۔ بس اسی لیے میں بھی سورۃ مریم کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو جو خواہش ہے وہ پوری فرمائے، اور اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ جس کی اولاد کی خواہش ہے اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ اللہ کے حکم سے کسی کی بھی آمین قبول ہو سکتی ہے۔ سورۃ مریم کا یہ وظیفہ آپ نے پورے 5 دن لگاتار کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ وظیفہ کرتے ہوئے آپ نے سامنے پانی کا ایک گلاس رکھ لینا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور خواتین کوشش یہ کریں کہ وہ اپنے پیریڈز کے ختم ہونے کے بعد یہ عمل سٹارٹ کریں۔ یہ وہی دن ہوتے ہیں جب سائنس کے مطابق بھی پریگننسی کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ پیریڈز کے بعد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اگلے پیریڈز آنے سے پہلے ہی آپ کی مراد پوری فرما دے گا، اور آپ کو اولاد کی خوشی ضرور نصیب فرمائے گا۔ وظیفہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 نفل حاجت کی پڑھنے ہیں، پھر آپ نے ایک پانی کا گلاس سامنے رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد تعوذ و تسمیہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ مریم کو پورا 1 دفعہ پڑھنا ہے۔ سورۃ مریم پوری 1 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے 2 نام یا اللہ یا شافی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ کے یہ 2 نام پڑھنے کے بعد دوبارہ 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ نے کرنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کو آیات شفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی سورت ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی بیمار کو سورۃ فاتحہ دم کر کے پانی پر پلا دیں تو اس کو اس بیماری سے شفا ملتی ہے۔ بس پھر آپ نے سورۃ مریم پڑھنے کے بعد اور اللہ کے 2 نام پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ کو بھی 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہی پوری صورت آپ نے پڑھنے کے بعد پانی پر دوبارہ دم کرنا ہے، یعنی سب سے پہلے آپ نے 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ 1 گلاس پانی اپنے سامنے رکھ کر پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر 11 دفعہ درود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 دفعہ سورۃ مریم پوری پڑھنی ہے، پھر اللہ کے 2 نام یا اللہ یا شافی 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور 11 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کو پانی پر دم کرنا ہے، اور اس پانی کو آپ نے پینا ہے۔ یہ پانی آپ نے اور آپ شوہر نے بھی پینا ہے، میاں بیوی دونوں یہ پانی پئیں گے۔ یہی عمل آپ نے 5 دن لگاتار کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے توسط سے جو بھی بیماریاں آپ کے جسم میں ہیں وہ بھی نکل جائیں گی، اور جو اللہ سے آپ کی خواہش ہے اللہ پاک اس کو ضرور پوری فرمائے گا۔ تو یہ نہایت یقین کے ساتھ کریں، اس کے بعد دعا کریں اللہ پاک آپ کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ اولاد میں گڑ گڑا کے اولاد کے لیے دعا کی جائے نماز میں، انشاءاللہ دعا میں برکت ہے۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔